بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں السلام علیکم. آج بجٹ کے بارے میں کئی باتیں کی جا رہی تھی، لیکن بجٹ پہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ ایک اہم سلسلہ چھڑا ہے. وہ سلسلہ IMF سے منسلک ہے. آج کل حسب معمول ہر نئی حکومت سے جو کہاوت حاصل ہوتی ہے سابقہ سے، تو وہ یہی ہے کہ IMF کے پاس جانے کے علاوہ ہمارا کوئی چارہ نہیں تھا. اور سابقہ جو ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے، آنے والے بھی کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے، جاتے سب ہیں. IMF سے آپ کو کیا سلسلہ ملتا ہے؟ سب سے پہلے ایک بات واضح کرتے چلوں کہ سابقہ حکومت کی فیصلے کے مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو خود مختار کرنا تھا. خود مختاری جب ہوتی ہے تو یعنی کہ جو مختلف کمیٹیاں ہیں، ادارے ہیں اسٹیٹ بینک کے اندر، ان کو اس طریقے سے مضبوط کریں کہ وہ کھڑے رہ سکیں اٹل اپنی جگہ پر. سابقہ حکومت نے کیا کیا؟ IMF کے بندے کو ملازمت دی اسٹیٹ بینک میں. چلے یہ اتنی بری بات نہیں تھی اگر پورے اسٹیٹ بینک میں طاقت کا اظہار ہوتا اور وہ کھڑے رہ سکتے تھے پاکستان کے حق میں. کیا انہوں نے یہ کہ تبدیلی کے نام پر یہ بات طے کی کہ جو خود مختاری دینی تھی اسٹیٹ بینک کو وہ صرف گورنر اور کورم اسٹیٹ بینک کی میٹنگوں کا ڈپٹی گورنمنٹ کے ساتھ. تو یعنی کہ گورنر اور ڈپٹی گورنر پورے پاکستان کے 22 کروڑ یا جتنے بھی آبادی ہے اس کے فیصلے کر سکے بغیر حکومت کے کچھ کہے ہوئے، بلکہ IMF کے اشاروں پہ یا خطوں پہ کھل کے. تو یعنی کہ اسٹیٹ بینک کو بالکل ہی فرسٹ لائن آف ڈیفنس، سیکنڈ لائن آف ڈیفنس، تھرڈ لائن کچھ نہیں کہ وہ فیصلہ کر سکے جو IMF چاہیں. وہی وہ فیصلے پاکستان کے ہوں گے. تو مضبوط کرنے کے بجائے ان دو آدمیوں کو گروی رکھ دیا آپ نے IMF کے پاس. اللہ رحم کرے پاکستان پر. اب IMF کی مشہوری کیا ہے؟ IMF کی مشہوری ہے کہ ان کے پالیسیوں پہ چلنے پہ 3-4 چیزیں بہت بہت واضح ہو جاتی ہیں. ایک، بڑی خطرناک مہنگائی حاصل ہوتی ہے جو ہو رہی ہے اس وقت. مہنگائی کے علاوہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر ایک چیز میں ان کی مداخلت جو ہے اس سے انگریزی میں کہتے ہیں کہ آپ کی پیداوار، آؤٹ پٹ گروتھ کم ہو جائے گی، اور اتفاق سے یہ اس کے بارے میں کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. عجیب واقع ہے کہ جسے ڈیولپنگ ورلڈ کہتے ہیں، یعنی کہ جو دنیا اپنے آپ کو سدھارنا چاہ رہی ہے، سنبھالنا چاہ رہی ہے معاشی طور پر، ان کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے
کہ ان کی پالیسیوں کے تحت انگریزی میں ڈی انڈسٹریلائزیشن کی پالیسی ہوتی ہے، اور یہ اپنی پالیسی سیاسی پالیسی پہ چلتے ہیں، معاشی پالیسی پہ نہیں. تو اس سے معاملات بگڑتے ہیں، بنتے نہیں ہیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو، سی پیک کو برا بھلا کہنا، تمام مغرب، امریکہ، ان سب نے اتنا شور ڈالا ہوا تھا، حالانکہ پاکستان میں یہ ایک ہی کئی سالوں میں معاشی سلسلہ جاری رہا جس سے کوئی فائدہ ہوئی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز غریب کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، ہر ایک غریب کی بات کر رہے ہیں، اور یہ نہیں پتہ کہ کنہیں یہ غریب تصور کرتے ہیں. اور یہ آئی ایم ایف اور معاشی پالیسی سابقہ حکومت چلا بسی، موجودہ حکومت نے اسے فوقیت دی. لیکن یاد رکھیں، جتنا آپ پیسے لیں گے آئی ایم ایف سے، وہ انگریزی میں کہتے ہیں گروتھ بیسڈ نہیں ہوگی، وہ آپ کو مزید پھنسانے کے لیے ہوگی. شکر ہے آج کوئی ملکوں نے بیان دیا کہ فیٹف سے پاکستان کو تو گلے گردن سے پھندا ہٹائیں. دعا ہے، دعا ہے، دعا ہے. ورنہ یہ ایک چھوٹی سی بات میں نے کہنی تھی کہ اسٹیٹ بینک کو خود مختار نہیں کیا گیا، گورنر اور ڈپٹی گورنر کے کورم پہ بورڈ کو بٹھا دیا گیا، اور ڈائریکٹ کمیونیکیشن آئی ایم ایف کی کھول دی، جس پہ عوام پاکستان ان کے منتخب نمائندوں کے ذریعے کوئی مداخلت نہیں کر سکیں گے. شکریہ.